بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کے ایک اور اہم لیکچر کے ساتھ پروفیسر عبدالخالق اویسی، پنجاب گروپ آف کالج وہاڑی سے۔ عزیز طلبہ، آج ہم سیکنڈ ایئر کی تیسری نظم خدا سرسبز رکھے اس چمن کو مہرباں ہو کر کے بقیہ اشعار پڑھیں گے۔ پہلے ہم نے 3 اشعار کی تشریح کی تھی، آج ہم بقیہ 4 اشعار کی تشریح کریں گے۔ چوتھا شعر ہے: بلائیں شاخ گل کی لی نسیم صبحگاہی نے، بلائیں شاخ گل کی لی نسیم صبحگاہی نے، ہوئیں کلیاں شگفتہ روئے رنگین بتاں ہو کر۔ اس میں دیکھیں شاعر بیان کرتے ہیں کہ بلائیں لینا یعنی صدقے واری جانا، بہت پیار کرنا، شاخ گل یعنی پھول کی ٹہنی کی، نسیم صبحگاہی نے یعنی صبح کے وقت چلنے والی ہوا نے، ہوئیں کلیاں شگفتہ یعنی کلیاں کھلنا شروع ہو گئی ہیں، شگفتہ مطلب کھلنا، روئے رنگین بتاں ہو کر، روئے کہتے ہیں چہرے کو، رنگین کہتے ہیں خوبصورت، بتاں مطلب محبوب، یعنی محبوب کے خوبصورت چہرے کی طرح کلیوں نے بھی کھلنا شروع کر دیا ہے، یعنی مختلف رنگوں میں۔ تو آئیے اب ہم اس شعر کی وضاحت کرتے ہیں، تشریح کرتے ہیں۔ تو اس میں جیسے انہوں نے کہا ہے نا کہ صبح سویرے چلنے والی ٹھنڈی ہوا نے خوش ہو کر گلاب کو نہایت پیار کیا، جس سے کلیاں اس طرح کھل گئیں جیسے محبوب کا مزین چہرہ، یعنی خوبصورت چہرہ، یعنی سجا ہوا چہرہ۔ اچھا جی، اب صبح سویرے چلنے والی ہوا جب باغ میں پہنچی تو خوبصورت اور حسین گلاب کی کلیوں کو آغوش میں لے کر نہایت محبت شفقت کا اظہار کیا۔ ان کلیوں نے ہوا کے پیار کی ٹھنڈک سے اپنی بند آنکھیں کھول دیں اور پھول بن گئیں۔ اگرچہ یہ حقیقت ہے کہ صبح سویرے ٹھنڈی ہوا کے چلنے سے کلیاں چٹک کر پھول کا روپ دھار لیتی ہیں، مگر اکبر نے بڑے خوبصورت انداز میں اس میں جدت پیدا کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کلیاں صبح سویرے چلنے والی ٹھنڈی ہوا کے پیار کا نتیجہ ہے، جس انداز سے وہ ان پر صدقے قربان ہوتی ہیں۔ کلیاں اس کا یہ انداز دیکھ کر اپنے پردے اور اپنے اوپر چڑھے غلاف پھاڑ دیتی ہیں اور خوش ہوتی ہیں۔ اس پردے یا غلاف کے ہٹ جانے سے ان کے منہ کھل جاتے ہیں، پتی پتی علیحدہ ہو کر پھول بن جاتی ہے، ان کا چہرہ اس طرح کھل جاتا ہے جیسے محبوب کا بنا اس سنگھار سے مزین چہرہ۔ تو بچوں، اس میں شاعر نے ان چیزوں کا اظہار کیا ہے کہ جیسے ایک ماں اپنے بچے کو اپنی گود میں لے کر پیار کرتی ہے، اسی طرح شاعر بیان کرتے ہیں کہ نسیم صبحگاہی نے یعنی صبح کی ہوا نے پھر کیا کیا ہے کہ ان کو جھولا جھلایا ہے، ان درختوں کی پتیوں کو، پھولوں کو، تو وہ بہت پیار کیا اس ہوا نے، یعنی کبھی وہ اس طرف جھولتی کبھی اس طرف جھولتی، تو اس پیار بھرے موسم میں کلیوں کو جب ہوا نے چھوا ہے، شبنم نے چھوا ہے، تو پھر اس کے بعد انہوں نے کھلنا شروع کر دیا۔ یہ ایک حقیقت بھی یہی کہا جاتا ہے کہ جب صبح سویرے شبنم پڑتی ہے یا ہوا چلتی ہے تو اس منظر کو اور زیادہ خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جب ہوا چلتی ہے تو پودے پتے ٹہنیاں جھولنا شروع کر دیتی ہیں، اور جھولتے ہوئے پھر رقص کرتی ہیں، اور اس رقص کو یا وجد میں آ جاتی ہیں ایسے خوبصورت منظر کو دیکھ کر۔ اس وجدانی کیفیت کا یہاں پہ ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ یہ جیسے محبوب کے چہرے کو انہوں نے مختلف رنگوں سے سجایا ہوتا ہے، کہیں کچھ لگایا ہوتا ہے کہیں کچھ لگایا ہوتا ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے بھی ان پھولوں میں مختلف رنگ بھر دیے ہیں۔ یعنی یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ایک پتی میں نہ جانے کتنے رنگ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے کہ جس کا اظہار ہمیں پھولوں کی خوبصورتی میں نظر آتا ہے، پھولوں کے رنگوں میں نظر آتا ہے، پھولوں کی پتی کی بناوٹ میں ہمیں نظر آتا ہے۔ تو بیٹا اگر دیکھا جائے تو شاعر نے یہاں پہ حسن تعلیل کا ذکر کیا ہے، صنعت حسن تعلیل کا ذکر کیا ہے کہ یعنی وہ خوبیاں اس میں پیدا کر دیں جو کہ حقیقت میں موجود نہیں ہیں، لیکن شاعر نے اپنی خوبصورتی سے اس میں وہ خوبیاں پیدا کر دی ہیں۔ یعنی بلائیں شاخ گل کے لیے نسیم صبحگاہی نے، یعنی صدقے واری جانا یا لوری دینا، ہوئی کلیاں شگفتہ یعنی کلیاں جو ہیں وہ کھل اٹھی ہیں، یعنی جیسے ہی ہوا چلی ہے تو جو ایک بند کلی تھی اس نے پھر ایک پھول کی شکل اختیار کر لی ہے، پھولوں کی طرح انہوں نے کھلنا شروع کر دیا ہے۔
جی، صبح کا موسم انتہائی خوبصورت موسم ہوتا ہے جب صبح سویرے ہوا چلتی ہے جو دلوں کو فرحت اور تازگی بخشتی ہے، اور اسی طرح وہاں پہ جیسے ہوا چل رہی ہو اور پھر ساتھ ساتھ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے ساتھ شبنم بھی ہو، تو جب انسان اس منظر کو دیکھتا ہے تو کس قدر وہ خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ شاعر نے اسی خوبصورت منظر کو بیان کیا ہے، وہاں پہ پھولوں کی خوشبو کو بیان کیا ہے، اس کے رنگوں کو بیان کیا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو آئیے اب ہم اس کے حوالہ جات جو ہیں وہ دیکھتے ہیں شعر نمبر 4 کے۔ تو یہاں پہ انہوں نے بیان کیا ہے، سبزے کا فرش باغ بہاری بچھا گئی، سبزے کا فرش باغ بہاری بچھا گئی، شبنم بھی موتیوں کا خزانہ لٹا گئی۔ اسی طرح ایک اور شعر ہے، دعا بہار کی مانگی تو اتنے پھول کھلے، دعا بہار کی مانگی تو اتنے پھول کھلے، کہیں جگہ نہ ملی میرے آشیانے کو۔ تو یہ 2 اشعار اس میں لکھے جا سکتے ہیں۔ ویسے تو اور بھی اشعار ہیں، ان جو اوپر آپ کو لکھوائیں یا بعد میں ہم لکھوائیں گے تو وہ اس میں لکھے جا سکتے ہیں۔ تو اب ہم آگے جو شعر ہے شعر نمبر 5 اس کی طرف چلتے ہیں۔ تو 5واں شعر ہے، کیا پھولوں نے شبنم سے وضو صحن گلستاں میں، کیا پھولوں نے شبنم سے وضو صحن گلستاں میں، صدائے نغمہ بلبل اٹھی بانگ اذاں ہو کر۔ تو اب اس شعر میں دیکھیں کہ شاعر جو بیان کرتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ شبنم سے جو باغ کے پھول ہیں انہوں نے وضو کیا ہے، صدائے نغمہ بلبل اٹھی بانگ اذاں ہو کر، اور پھر بلبل کے جو نغمے ہیں وہ کیا کرنا شروع کر دیا ہے، وہ بلبل کے نغمے نہیں ہیں بلکہ وہ تو صبح سویرے ایک پکار ہے، اذان ہے، جو تمام باغ کے جو لوگ ہیں ان کو اٹھانے کے لیے، ان کو جگانے کے لیے وہ اذان دی گئی ہے۔ تو بیٹا اس شعر میں شاعر نے دیکھیں کہ صنعت حسن تعلیل کا ذکر کرتے ہوئے بڑے خوبصورت انداز میں کہ شبنم سے کس طرح کام لیا ہے، بلبل کے نغموں سے انہوں نے کس طرح کام لیا ہے۔ تو اس میں شاعر نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ جو شبنم کا پانی پھولوں کی پتیوں پر پڑا ہوا ہے، درختوں کے اوپر پڑا ہوا ہے، وہ صرف پانی نہیں ہے بلکہ وہ کیا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے پھولوں کے لیے وضو کا اہتمام کروایا ہے کہ یہ تمام چیزیں غسل کر لیں، پاک ہو جائیں، وضو کر لیں، اور وضو کرنے کے بعد جو اس کے اوپر مٹی وغیرہ تھی، وہ دھول جو تھی، وہ جو پھول وغیرہ یا ٹہنیاں مٹی سے ہٹی ہوئی تھیں، وہ پاک صاف ہو جائیں اور پاک صاف ہو کر اللہ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوں اور پھر عبادت کرنا شروع کر دیں۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو بلبل کا بولنا ہے ہمارے لیے تو ایک بولنا ہے، لیکن جو بزرگ حضرات ہیں وہ تو پھر اس کو کسی اور نظر سے دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بلبل کا بولنا نہیں ہے بلکہ یہ صبح سویرے اذان دیتا ہے اور باغ کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو باخبر کرتا ہے کہ وہ اٹھیں، وضو کریں اور وضو کرنے کے بعد عبادت کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو بیٹا انسان جب خدا کے حضور حاضر ہونے کے لیے وضو کرتا ہے تو پانی سے اس کے چہرے، ہاتھ اور چہرے تربتر ہو جاتے ہیں، پانی کے قطرات نظر آتے ہیں۔ اسی طرح شبنم نے پھولوں کو وضو کرایا ہے، ابھی یہ وضو کر کے فارغ ہوئے ہی تھے کہ روشنی کی پہلی کرن کے ساتھ ہی بلبل بھی جاگ گئی اور اس نے اپنی خوبصورت آواز میں چہچہانا شروع کیا۔ یہ اس کے نغمے نہیں بلکہ یہ تو پھولوں کو عبادت کی، خدا کے حضور سر جھکانے کی دعوت دے رہی ہے۔ جیسے مؤذن صبح سویرے انسانوں کو پکارتا ہے کہ چلے آؤ نماز کی طرف، نماز نیند سے بہتر ہے، اور خدا کے بندے جوق در جوق مسجد میں جا بجا حاضر ہوتے ہیں۔ اسی طرح صبح کے ان سنہرے اور حسین لمحات میں بلبل پھولوں کو دعوت عجز و نیاز دے رہی ہے۔ دن نکل آیا ہے، خدا کی حمد و ثنا کر لو کہ یہی وقت حمد و ثنا کا ہے، اس مالک حقیقی کا شکر ادا کرو کہ وہی سب کو زندگی بخشنے والا ہے۔ اگرچہ یہ قانون فطرت ہے کہ صبح سویرے پھول کھلتے ہیں، پرندے جاگ جاتے ہیں، مگر اکبر نے بڑے خوبصورت انداز میں باغ کے حسن کو بیان کیا ہے اور پھولوں کے کھلنے، بلبل کے بولنے اور چہچہانے کی ایک نئی وجہ لکھی ہے جو کہ اصل وجہ نہیں بلکہ پڑھ کر احساس ہوتا ہے کہ یہی وجہ ہے، اور اکبر نے بیان کی ہے کہ اس کے وجہ کے بیان سے شعر کا حسن دوبالا ہو گیا ہے۔ تو بیٹا اگر ہم دیکھا جائے تو شاعر نے اس خوبصورتی کا اظہار اپنے اشعار میں کیا ہے، جس میں وہ بیان کر رہے ہیں نا کہ پھول جو ہیں
وہ وضو کر رہے ہیں. اب دیکھیں ویسے تو پھولوں کے اوپر شبنم پڑتی ہے، سیدھی سی اگر بات کی جائے تو وہ پھولوں کے اوپر شبنم پڑی ہوئی ہے، لیکن وہ شاعر نے کہا کہ یہ شبنم نہیں ہے، یہ تو ان کو وضو کروانے کے لیے آئی ہے. ٹھیک ہے، اور ان کو وضو کروانے کے بعد ان کو تو تیار کیا جا رہا ہے عبادت کے لیے. تو بیٹا اس کائنات میں ویسے تو یہ ہے نا، حقیقت بھی ہے ارشاد باری تعالیٰ نا کہ اس کائنات میں موجود ہر شے اپنے خالق کی تسبیح بیان کرتی ہے، مگر تم اس تسبیح کو نہیں سمجھتے. یہ ایک حقیقت بھی ہے کہ اس کائنات میں موجود ہر شے بیٹا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہے، عبادت کر رہی ہے. تو لیکن انسان اس حقیقت کو نہیں سمجھتے ہیں، اور یعنی جو متقی اور پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں ان کی نظر میں تو ایسے ہی ہے کہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں لگا ہوا ہے. بلکہ ایک واقعہ بھی یہاں پہ لکھا جا سکتا ہے کہ حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کہ جو پیر صاحب تھے، جب آپ پیر صاحب کی بارگاہ اقدس میں گئے تو آپ نے بہت ہی تھوڑے دورانیے میں کیا کرنا شروع کر دیا، یعنی پیر صاحب کی محبت حاصل کر لی، اور پیر صاحب آپ کے ساتھ بہت ایک لگاؤ اور پیار محبت والا سلسلہ ہو گیا. تو جو دوسرے مریدین تھے جنہوں نے 14 15 سال اپنے پیر صاحب کی خدمت کی تھی، تو ان کو یہ بات ناگوار گزری، اور انہوں نے پھر مطلب اس بارے میں باتیں کرنا شروع کر دیں. تو پیر صاحب نے ان کو سبق سکھانے کے لیے ایک دن سبھی اپنے مریدین کو جمع کیا. تو اس کے بعد جمع کرنے کے بعد ان سے کہا کہ آپ جو ہے نا، مطلب ایک کپڑا دے دیا، ایک درانتی دے دی کہ آپ جو ہے اپنے علاقے کی جو سب سے یعنی اچھی اچھی گھاس ہے وہ لے کے آنی ہے. تو سبھی مریدین چلے گئے کہ ہمارے پیر صاحب کا حکم ہے. تو وہ جب گھاس لینے کے لیے چلے جاتے ہیں تو ہر کوئی اپنی طرف سے مطلب بڑی خوبصورت اور ہری ہری اور نرم نرم گھاس لے کے آتا ہے. جب لے کے واپس آ جاتے ہیں تو حضرت بہاؤالدین ذکریہ بھی واپس آ جاتے ہیں. جب واپس آتے ہیں تو جیسے پہلے بیٹھ کر ابھی پیر صاحب سے ملاقات نہیں ہوتی، وہ ایک دوسرے کی گھاس دیکھتے ہیں. جیسے طالب علم کوئی کام کرتے ہیں تو ایک دوسرے کا کام دیکھتے ہیں کہ میں نے اس طرح کیا ہے تو آپ کا تو بڑا خوبصورت ہے، میرے کام میں یہ غلطیاں ہیں. یعنی اس طرح وہ ایک دوسرے کی گھاس دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو کوئی بڑی نرم و نازک گھاس لے کے آتا ہے، کوئی کس طرح کی کوئی کس طرح کی. جب حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کی گھاس دیکھتے ہیں تو ان کے پاس ایک نہ جانے کب سے کاٹی ہوئی سوکھی گھاس ان کے پاس ہوتی ہے. تو سارے مریدین بڑا ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، لو جی یہ بڑا لاڈلا مرید تھا اور یہ دیکھیں کہ یہ گھاس کیسی لے کے آیا. تو پیر صاحب جو ہیں سبھی کی گھاس دیکھتے ہیں، تو آخر میں حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی اپنی گھاس دکھاتے ہیں. تو آپ سے پھر آپ کے پیر صاحب سوال کرتے ہیں کہ آپ یہ سوکھی گھاس کیوں لے کے آئیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب روئے زمین پر جہاں تک میری حد نگاہ تھی تو وہاں تک میں نے نظر دوڑائی تو مجھے ساری گھاس جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول نظر آئی. تو یہ سوکھی ہوئی گھاس ایک کونے میں پڑی ہوئی تھی، یہ اللہ کے ذکر سے غافل تھی، تو اس وجہ سے میں نے اسے اٹھا لایا، اور جو گھاس ذکر میں مشغول تھی میں نے اسے یعنی کہ تنگ نہ کیا، یعنی اسے اسی کام میں مشغول رہنے دیا. تو بیٹا اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کائنات میں موجود یعنی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں لگی ہوئی ہیں، جو کچھ بھی ہے. تو اب یہاں پہ شاعر نے بھی اسی منظر کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے وضو کروایا ہے، وضو کرنے کے بعد پھر وہ اذان کے لیے بلبل تیار ہو گیا اور اس نے اذان دینا شروع کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے لیے تمام چیزیں تیار ہو جائیں. تو بیٹا یہ چیز اس میں بیان کی جا سکتی ہے. تو اس کے لیے آپ حوالہ جات لکھ سکتے ہیں. پہلا حوالہ ہے جی، سحر کو باغ میں پڑتی ہے اس لیے شبنم، سحر کو باغ میں پڑتی ہے اس لیے شبنم، کہ پتہ کرے یاد با وضو تیری. ایک اور شعر ہے، سبزہ ہے کنارے آب جو پر، سبزہ ہے کنارے آب جو پر، یا خضر ہے مستعد وضو پر. اچھا جی، یہ دو اشعار ہو گئے. ایک تیسرا شعر ہم اور بولتے ہیں کہ کلی کو پاکیزگی کا جوبن کہا کس نے، تو خود فریبی کے خول میں یوں سمٹ گئی وہ کہ پھول بن کر بکھر گئی. تو یہ 3 اشعار ہم نے بول دیے ہیں، ایک چھوٹی سی نظم بھی اس میں ہم نے بولی ہے. تو یہ اشعار اس میں لکھے جا سکتے ہیں. اب ہم چھٹے شعر کی طرف چلتے ہیں، جو چھٹا شعر آپ کی نظم کا ہے. ہوائے شوق میں شاخیں جھکیں خالق کے سجدے کو،
ہوئی تسبیح میں مصروف ہر پتی زباں ہو کر۔ ہوائی شوق میں یعنی شوق یا جذبے میں شاخیں جھکیں خالق کے سجدے کو، یعنی اللہ تعالیٰ کی سجدے کو جھکنا شروع ہو گئی ہیں۔ ہوئی تسبیح میں مصروف ہر پتی زباں ہو کر، یعنی ہر پتی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو زبان عطا فرما دی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے لگ گئی ہیں۔ اگر بیٹا اس میں اس کے مفہوم کو دیکھا جائے، یعنی تمنا اور اشتیاق کے جذبے سے سرشار شاخیں خالق کے سجدے کو جھک گئی ہیں، ہر پتی زبان بن کر خدا کی پاکی بیان کرنے لگی ہے۔ اب دیکھیں کہ جب بلبل نے آؤ نماز کی طرف خدا کی عبادت کرنے کے لیے دعوت دی، تو درختوں کی شاخوں نے خدا کی محبت سے سرشار ہو کر خیر خواہی کی تمنا لی، اپنے پروردگار کے حضور سر جھکا دیا اور اس کی عبادت میں مصروف ہو گئی۔ یہی نہیں بلکہ ہر پودے کی ہر پتی خدا کی حمد و ثنا میں مصروف ہو کر خدا کی پاکیزگی بیان کرنے لگی۔ ہر ایک کی زبان پر سبحان اللہ کا ورد جاری ہوا۔ یہاں بھی اکبر نے صنعت حسن تعلیل سے درختوں اور پتوں کے ہلنے اور لہرانے کی ایک نئی وجہ بیان کر کے اپنے شعر کے حسن کو دوبالا کیا ہے۔ اگرچہ صبح کی ٹھنڈی تازہ ہوا سے یہ درخت، یہ پتے سب لہلہا رہے ہیں، کبھی جھکتے ہیں تو کبھی بلند ہوتے ہیں، پتیاں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، مگر اکبر کہتے ہیں کہ یہ ہوا کے دوش پر سوار لہرا نہیں رہے، بلکہ یہ تو جھوم جھوم کر خدا کی عبادت میں مصروف ہیں، اس کی عظمتوں اور پاکیزگی بیان کر رہی ہیں۔ یہ شاخیں ہوا کے بوجھ نہیں بلکہ یہ تو جھکی ہوئی ہیں، یہ تو اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کر کے اس خدائے واحد کی وحدانیت کا اقرار کر رہی ہیں۔ بلکہ اس کے لیے بھی بیٹا جو دانا لوگ ہیں، بزرگ لوگ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ درختوں کی جو ٹہنیاں بالکل سیدھی کھڑی ہوتی ہیں، وہ قیام میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہوتی ہیں، جو تھوڑی سی جھکی ہوئی ہوتی ہیں وہ رکوع میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہوتی ہیں، جو زمین کو چھو رہی ہوتی ہیں وہ سجدے میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہیں۔ بیٹا جیسے آپ کو پہلے بھی بیان کیا ہے نا ہم نے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے کہ کائنات میں موجود ہر شے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے، مگر تم اس حمد و ثنا کو یا اس تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ لیکن یہاں پہ اگر بیٹا دیکھا جائے تو یہاں پہ شاعر نے انہی چیزوں کا اظہار کیا ہے کہ کائنات کی موجود ہر شے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف ہے، اور یہاں پہ یہ اس چیز کا بھی ہمیں اظہار ملتا ہے کہ صرف انسان ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، بلکہ کائنات میں جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے وہ اپنے اپنے طریقے کے مطابق اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ یعنی صرف انسان ہی نہیں بلکہ انسان تو اکثر غافل ہوتے ہیں، یعنی غفلت برتتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جو چیزیں بنائی ہیں جس مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے اس مقصد کے لیے سرگرداں رہتا ہے۔ تو یہاں پہ شاعر نے دیکھیں کہ کس قدر خوبصورتی سے کام لیتے ہوئے تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے میں لگا دیا ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہے، اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو، بلکہ یہ ذکر اللہ تعالیٰ کا نہ جانے کب سے شروع ہے اور نہ جانے کب ختم ہوگا۔ یعنی وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ عظیم ذات ہے جو جس سے چاہے کام لے لے، یعنی وہ پتھروں کو بھی زبان عطا کرنے والی ذات ہے۔ تو لہٰذا بیٹا اس شعر کے جو حوالہ جات ہیں وہ آپ کے سامنے ہم بیان کرتے ہیں کہ ایک کشف و کرامات کا عالم ہے گلستان، ایک کشف و کرامات کا عالم ہے گلستان، یا باد صبا راز جہاں کھول رہی ہے، یا باد صبا راز جہاں کھول رہی ہے۔ پھر آگے ایک اور شعر ہے، پھر چراغ لالا سے روشن ہوئے کوہ و دمن، پھر چراغ لالا سے روشن ہوئے کوہ و دمن، مجھ کو پھر نغموں پہ پر اکسانے لگا مرغ چمن۔ ایک اور شعر ہے، نوبت ہے صدائے قمریاں کی، نوبت ہے صدائے قمریاں کی، تیاری ہے باغ میں اذاں کی۔ تو یہ اشعار اس میں لکھے جا سکتے ہیں۔ اب ہم جو آخری شعر ہے اس کی طرف چلتے ہیں، جو اکبریل آبادی کی نظم خدا سرسبز رکھے اس چمن کو مہرباں ہو کر، اس کا آخری شعر ہم پڑھتے ہیں۔ زبان برگ گل نے کی دعا رنگین عبارت میں، زبان برگ گل نے کی دعا رنگین عبارت میں، خدا سرسبز رکھے اس چمن کو مہرباں ہو کر۔
تو بیٹا اس میں دیکھیں کہ زبان برگ کہتے ہیں پتی کو، گل مطلب پھول، گلاب کے پھول، یعنی گلاب کے پھول کی پتی نے دعا کی ہے رنگین یعنی خوبصورت انداز میں، خدا سر دیا رکھے اس چمن کو مہرباں ہو کر، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس چمن کو ہمیشہ سرسبز و شاداب رکھے۔ تو بیٹا اس میں شاعر نے یہ بیان کیا ہے کہ گلاب کی پتی نے اپنی زبان میں خوش آئند عبادت دل پسند مضمون میں دعا کی کہ اے خدا تو ہم پر مہرباں ہو کہ اس باغ کو ہمیشہ ہمیشہ سبز و شاداب رکھنا۔ تو بیٹا انسان جہاں رہتا ہے اس جگہ سے انسان کو انس اور محبت ہو جاتی ہے، پھر انسان اس کو خوبصورت بنانے کی بھی کوشش کرتا ہے، اور پھر اس کی بقا کے لیے بھی انسان کوشش کرتا ہے، چاہے وہ اگر انسان ملک میں رہتے ہیں تو اس ملک کی سرحدوں کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر اسی طرح جو حیوانات ہیں انہیں بھی ایک جگہ پر رہتے رہتے وہ اس سے مانوس ہو جاتے ہیں، پھر ان سے محبت ہو جاتی ہے، اور اسی طرح جو پرندے ہوتے ہیں ان سے اپنے گھونسلے سے بڑی محبت اور انس ہوتا ہے۔ اسی طرح یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ باغ کی اس حسین خوبصورت اہل باغ کی خدائے وحد کی عبادت کے انداز کو دیکھ کر اپنی عاجزی و انکساری کے اظہار اور عبادت و وظیفے کے بعد گلاب کی پتیوں نے اپنی زبان میں خدا سے دعا مانگی ہے۔ اس کی دعا کا مضمون بہت ہی خوش آئند کلام، دل پسند مضمون اور رنگ برنگ بیان پر مشتمل ہے۔ اس نے کہا ہے کہ اے خدا تو ہم پر رحم فرما، جہاں اتنا کچھ عطا فرمایا ہے وہاں اپنی مہربانی سے تو اس باغ کو ہمیشہ تر و تازہ، خوشحال، ہرا بھرا اور شاداب رکھنا، کسی سے ہماری خوشیاں وابستہ ہیں۔ بیٹا میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ انسان جس جگہ رہتا ہے اس سے انس و محبت ہو جاتی ہے، پھر انسان اس کی بقا کی خاطر ہر طرح کی کوشش میں لگ جاتا ہے۔ تو یہاں یعنی پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے بھی یعنی اس کی ہمیشگی کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو اس کو ہمیشہ خوبصورت رکھنا۔ دراصل پھولوں کی جو پتیاں اللہ تعالیٰ سے خاص لطف و کرم کی دعا اس لیے کر رہی ہیں کہ باغ پھولوں اور خوشبوؤں سے مہکتا اور پرندوں کی شیریں بیانی سے چہکتا رہے، تو انہیں بھی دعا ملے گا، خوشیاں اور مسرتوں کے لمحات بھی میسر آتے رہیں گے۔ تو شاعر کو باغ کی ہر شے رب کائنات کی عبادت اور مدحت میں مصروف دکھائی دیتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ پھول کی پتیاں سراپے زباں ہو کر چمن کے حق میں دعا گو ہیں، کیونکہ اس کے لیے چمن یعنی اس کا وطن مٹی اور زمین کے ایک ٹکڑے کا نام نہیں بلکہ جسم اور روح سے عبارت ہے۔ تو بیٹا اگر ہم اس کو اس طرح بھی دیکھیں کہ شاعر نے سب سے پہلے ان تمام چیزوں سے وضو کروایا ہے، وضو کروانے کے بعد تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہیں، یعنی جیسے ہم وضو کرتے ہیں، وضو کرنے کے بعد نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد پھر عبادت دعا کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگی جاتی ہے، اپنی یعنی مشکلات کو اللہ کے حضور پیش کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ مشکلات ہماری زندگی میں آئی ہیں تو ان مشکلات سے چھٹکارا عطا کرنے والی بھی تیری ہی ذات ہے، تو ہی ہمیں بخشنے والا ہے، یعنی اگر کوئی دکھ تکلیف آ گئی ہے تو ان دکھوں تکلیفوں کا مداوع تیری ہی ذات نے کرنا ہے، تو ہمارا ان دکھ اور پریشانیوں سے ہمیں نکال اور ہمیں پھر سے ایک پرسکون زندگی عطا فرما۔ تو شاعر نے یہاں پہ ان چیزوں کا اظہار کیا ہے۔ اگر اس کو مزید دیکھا جائے، ویسے شاعر نے کہیں اکبر الہ آبادی نے اپنی کلیات میں اس بات کی وضاحت نہیں کی ہے کہ آیا وہ حقیقتاً بہار کے موسم کی تعریف کر رہے ہیں یا ثنائے بدائے کے پردے میں اپنی قوم کے اپنی منزل کی جانب ترقی اور امید بہار کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ نہ ہی کسی لفظ سے اس بات کا اظہار ہوتا ہے، صرف آخری شعر کے آخری مصرعے کی دعا سے اندازہ ہوتا ہے کہ بہار کے موسم کی خوشحالی اور تر و تازگی سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی قوم کی ترقی اور منزل کی سمت سفر کی آسانیاں ہوں۔ اگر سال تحقیق ہوتا تو شاید اندازہ ہو سکتا کہ اس سے ان کی کیا مراد ہے۔ بہرحال جو کچھ بھی ہو، انہوں نے اپنے وطن کے لیے دعا پھولوں کی زبانی کی ہے، یعنی اس آخری شعر سے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شاید شاعر نے اپنی قوم کو جگایا ہے یا اپنی قوم سے یعنی قوم کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس چمن کو، ہمارے اس وطن کو ہمیشہ یعنی اسی طرح
سرسبز و شاداب رکھنا یعنی آباد رکھنا، تو بیٹا ان چیزوں کا اظہار ہمیں ان اشعار میں ملتا ہے۔ اب ہم آخری شعر کے لیے حوالہ جات بیان کرتے ہیں کہ پھلا پھولا رہے یا رب چمن میری امیدوں کا، پھلا پھولا رہے یا رب چمن میری امیدوں کا، جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے ہیں۔ ایک اور شعر ہے، جیسے وہ اگر قوم کے حوالے سے ذکر کیا جائے کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ تو اشعار اس میں لکھے جا سکتے ہیں، تو آپ نے اس نظم کو اچھی طرح تیار کرنا ہے۔ عزیز طلبہ، اگر سانسوں نے وفا کی اور زندگی نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ کسی اور لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، والسلام۔